الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رمضان سے قبل جمعوں کے بیان میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور صرف یہیں پر بس نہیں تھا بلکہ ایک امام کی تقلید ہم پر واجب ہے، چاہے وہ امام شافعی ہو یا امام مالک ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہوں۔ امام اعظم کے بارے میں بہت ساری باتیں آ چکی تھی کہ آپ کی پیدائش، مقام پیدائش، آپ کے سن ولادت، آپ کی وفات، آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کے چند کارنامے جو مختصر طور پر ذکر کیے گئے تھے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس چیز کو اچھالنے کی کوشش کی ہے آج کے دور میں، ورنہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ آج کی پیدائش نہیں ہے۔ جو صحابہ کا شاگرد رہا ہو، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پڑھا لکھا ہو، تو کوئی وہ آج کی پیدائش ہے؟ جس کی ولادت تھی سن 80 ہجری میں ہو رہی ہے اور جس کی وفات 150 ہجری میں ہو رہی ہے، تو وہ آج کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چل رہا ہے یہ 1400 سال پرانی بات ہو چکی ہے، لیکن آج کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، بس انہوں نے اپنا جو معلم بنایا ہے، اپنا جو استاد بنایا ہے، وہ صرف ایک گوگل کو بنا رکھا ہے۔ اس وجہ سے یہ فسادات دنیا کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں۔ میڈیا نے جو بقا ہے وہی ان کے نزدیک حقیقت ہے، جو اس کو نہیں پتہ، جو اس کو اچھالنا ہے وہ اس نے سامنے کیا، اور جو ان کو معلوم نہیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔
قرآن کریم نے ایسے واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور اس کو خود مفصل طور پر بیان بھی کیا ہے۔ اب یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس چیز کا انکار بہت جلد کر بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم میں ہر بات ہو، ہاں ایسا ممکن ہے کہ آپ کو علم نہ ہو اور وہ چیز موجود ہو، اور ایسا ہی ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن کریم کا جو واقعہ یہاں سے چل رہا تھا، سورۃ النمل ہے، اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے ملکہ سبا کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زبردست حکومت سے نوازا تھا۔ تمام انبیاء کرام دنیا کے اندر جتنے تشریف لائے ہیں سب کی حکومت الگ طور پر تھی، لیکن حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور جو حکومت عطا کی ہے وہ ایک عجیب اور نرالی حکومت تھی۔ اس کے بارے میں مفصل بیان بہت مرتبہ آیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ہواؤں پر حکومت اور ساتھ میں آپ کے چرند پرند اور جتنے جنات شیاطین ہوا کرتے تھے یہ سب آپ کے تحت میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری کا ارادہ کیا کہ ان کو دیکھا جائے یہ کہاں ہیں۔ کسی سفر میں جا رہے تھے، ایک پرندہ ہوتا ہے ہدہد کے نام سے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زمین کے اوپر چونچ رکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ زمین میں کتنی گہرائی کا پانی آ رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو مشینری ایجاد کی گئی ہے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ بالکل پکی خبر دیا کرتا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ تھا سفر میں ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور بھی عبادات جو بھی کرنی ہوگی اس وقت کے اعتبار سے حضرت سلیمان نے معلوم کیا کہ بھائی کہاں ہے، مجھے ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ یہ پرندہ غیر حاضر ہے، ما لیا کیا ہو گیا مجھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ چھپ رہا ہو کونے میں بیٹھا ہوا ہو، لا أَرَى الْهُدْهُدْ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو جب یہ بات کہی حضرت سلیمان نے پھر آگے بڑھ کر کے کہا ام کان من الغائبین، یا حقیقت میں ایسا تو نہیں کہ وہ یہاں ہو ہی نا، جس کو میں معلوم کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ کونے میں بیٹھا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ وہ کونے میں نہیں ہو، مسجد کے اندر ہے ہی نہیں۔ حضرت سلیمان یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر ہے ہی نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، بس یہ بتا دیں۔ کہتے کیا ہے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ بابو جی چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں، اور حضرت سلیمان کا پتہ چل گیا، بچوں نے شکایت کر دی ہے کہ بھائی آج تو پتہ چلے گا چلا گیا۔ حضرت سلیمان معلوم کر رہے تھے، خوف زیادہ ہو جایا کرتا اس وقت میں، تو پرندہ ہے، اپنے اعتبار سے آج انکساری کے ساتھ اپنے پروں کو پھیلایا اور ایک اچھے انسان کی طرح جیسے ہونا چاہیے بالکل پروں کو بچھاتا ہوا حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ کہ سلیمان علیہ السلام سلام ہو آپ کے اوپر، سلامتی ہو، میں نے آج ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور گھومتے پھر رہے تھے پرندے، اپنا جا کر کے دیکھا کہ یار یہ عجیب عورت ہے، اس کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، کیا بات ہے اس کے اندر کہ اللہ نے اس کو من کل شیء ہر چیز دے رکھی ہے، ولہا عرش عظیم، اور بہترین تخت بھی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، لیکن گڑبڑی یہ کہ کیا کر رہی ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا سورج معبود بن گیا ہے؟ اور آپ کے ہوتے ہوئے، آپ فی الحال موجودہ نبی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے قوم ایسی گڑبڑی کر رہی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے یا حقیقت میں اسی کی پوجا ہمیں بھی کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے؟ تو جب یہ درد سنایا آ کر کے حضرت سلیمان نے کہا کہ ادھر آؤ بھائی، بڑے زبردست بات کر رہے ہیں۔
حضرت سلیمان تو جانتے تھے نا پرندوں کی آواز کو، باتوں کو. وہ چینٹی کا واقعہ جو نمل کہتے ہیں چینٹی کو ہے، جس کا واقعہ آگے بیان کیا ہے. بہرحال جب یہ بات بیان کی تو وَذَكَّرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر دیا ہے. ایک جانور کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے جو اتنا سا لگتا ہے دیکھنے میں، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے سجدہ کہاں کرنا چاہیے، لیکن آج کا 4 پاؤں والا پرندہ یا جانور اور ایک انسان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ بھائی مجھے سجدہ کہاں کرنا ہے. مزاروں کے اوپر، پیروں کے اوپر چادریں چڑھانے میں ہماری قوم سب سے آگے نظر آ رہی ہے. کتنی مرتبہ یہ بات زور دے کر کے کہا گئی ہے. قرآن کریم نے کتنا زبردست اس کو بیان کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اور اگلی دوسری آیت میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی ہر اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے جو شرک کے علاوہ ہو. لیکن مجال ہے اگر یہ قوم ٹس سے مس ہو رہی ہے، ادھر سے سنے گی اور ادھر کو نکال کر کے چلی جائے گی. بھائی ابھی جو تو بھوکتا رہتا ہے، ان کا کام یہی ہے، نئے مولوی نئے مسئلے، بس یہ کام ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے اوپر آپشن اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کل قیامت کے دن، یا یہاں پر یا اٹھا کر کے دکھائیں تو آپ کو علماء ہی چھوڑیں گے نہیں، یا علماء کچھ کہیں یا نہ کہیں تو اس کے بعد آگے کا راستہ ہے. بہرحال جب یہ کہا ہے وَذَكَّرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر کے رکھ دیا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، فرشتے سورج کو کر رہے ہیں، سجدہ سورج کو کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، اور وہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ حال ہماری قوم کا ہے جو مزاروں پر جاتی ہے اور جو ایسے ایسے حرکتیں کرتی ہے. اور آپ کا خدا جانے جو ایک غیر مسلم کام کرتے ہیں، وہ دیے جلا رہے ہیں، یہ اگربتی جلاتے ہیں جا کر کے، وہ بھی سیڑھی رکھ کر کے آ رہے ہیں، یہ باورچی بھی پتاسے لے کر کے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھائی وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، یہ پڑے کو پوج رہے ہیں. جس انسان کے اندر جان ہی باقی نہیں رہی ہے اس کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ نے اس کو التجا کا ایک ماخذ بنا لیا کہ ہم اس سے دعا کرائیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جائے. تو یہ بہت بڑی گڑبڑی ہے ہماری قوم کے اندر. بہرحال مجھے بات ختم کرنی پڑے گی، آگے چلتے ہیں. بہرحال فصدتهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور اس نے بتا بھی دیا، بہت زبردست باتیں کر رہا ہے. اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. آگے چلتے ہیں. جب یہ تمام باتیں ہوئی، حضرت سلیمان نے کہا اچھا ایسے ایسے باتیں ہو رہی ہیں، ایک کام کرنا، اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے بارے میں بھی سنا ہے اور دوسروں کے بارے میں پتہ نہیں حقیقت ہے یا ایسے ہی بس، کہ یہ کبوتر جو ہوتا ہے یہ بھی بہت عقل مند ہوا کرتا ہے. اور ابھی ایک تھوڑے دن پہلے ایک کلپ آیا تھا کہ اس نے ایک پرچی لکھی اور کبوتر کی گردن پہ ڈال دی. پرچی لکھنے کے بعد کبوتر کی گردن میں ڈال دی اور وہ کبوتر اڑا اور فوراً سے جا کر کے دکان پہ گیا. دکان والے نے اس کو نکالا، پرچی کو 2-3 چھوٹے چھوٹے سامان تھے پنی میں رکھ کے اس کے گلے میں ڈال دی اور وہ پھر لے کر کے واپس ہو گیا. تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے اس طرح کہ بھائی یہ بھی اس طرح کا کام کر دیا کرتا ہے. بہرحال پرندوں سے ایسا کرنا ثابت ہے، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی میں تجھے یہ چھوٹا سا ٹکڑا دے رہا ہوں لکھ کر کے، اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ، بس اس کو لے جا اور جا کر کے ان کے پاس ڈال دینا. اب ملکہ ہے، یہ نکلے یہاں سے، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر وہاں سے فوراً الٹ جانا. ہدہد پرندے کو کہا تھا سلیمان نے یہ پرچی لے جا کر کے ڈال دینا اور وہاں سے چھپ جانا تھوڑا سا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ایک تیرے کام تمام کر دے یار، یہ بار بار چکر کیوں لگا رہا ہے. فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھنا، غور کرنا وہ کیا کرنے والے ہیں. اس نے جا کر کے کام کیا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملکہ بلقیس نے، ملکہ سبا، اس نے اس کو اٹھایا پرچی کو اور
اپنے دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا ایھا الملا، اے لوگو یہ مجھے الیہ کتاب کریم، ایک چھوٹی سی پرچی ملی ہے اور شروعات اس کی بڑی زبردست ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لکھا ہے یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کریم بھی اس نے کہہ دیا کہ بہت اچھا خط ہے، کوئی ایرا گیرا خط نہیں ہے، کسی نے لو لیٹر نہیں ڈالا، بلکہ یہ الگ ہی لیٹر ہے جو آیا ہے میرے پاس۔ اب اس نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، حضرت سلیمان ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ سرکشی کرنا چاہتی ہے یا چپ چاپ بن کے آ رہی ہے میرے پاس، اپنی قوم کو مسلمان بنا رہی ہے یا میں اپنا کچھ کام کروں؟ پھر نہ یہ کہا تو کیوں کر رہی ہے، تو کہاں سے، تو کیسی ہے، کیسا نہیں ہے، نہیں تو گڑبڑ کر رہی ہے۔ میرے پرندے نے مجھے صحیح صحیح خبر دے دی ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، بس میں تجھ سے سیدھی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالی علیہ صحیح صحیح سیدھی سیدھی آ رہی ہے، باتونی مسلمین مسلمان بن کر کے یا کچھ اور کرنا ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اپنے درباریوں سے معلوم کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ میرے معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے وزیروں سے، اپنے درباریوں سے اس چیزوں کا ڈسکس کرتا ہے، بحث کرتا ہے کہ بھائی ایسے ایسی دھمکی دی جا رہی ہے، ایسی ایسی بات کی جا رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ عورت ذات ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے عقل بڑی زبردست رکھی ہے۔ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، تو لوگوں نے کیا کہا؟ نحن اولو قوة واولو بأس شدید، کہ اے ملکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اور صرف ہمیں ایسے ہی نہیں ہے، اولو قوہ طاقت بھی ہے، وہ اولو بأس شدید، اور ہمارے پاس آج کل کے حق و آلات سب کچھ موجود ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان میں کہ ہمارے پاس فوج اتنی زیادہ ہے، جو وزیر بیٹھا ہوا جواب دے رہا ہے ملکہ کو، یا ان میں سے جو کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فوج اتنی ہے کہ اگر ہم لڑنے پر آ جائیں تو ہم ان کو ہرا کر کے رکھ دیں گے، اور ہمارے پاس آلات اس قدر موجود ہیں، ہمارے پاس ٹینک توپ اتنی زیادہ ہے کہ بس اگر ہم لڑنے پر آ جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، قوم ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کیا کہتی ہے؟ والامر الیک، اسی میں سے وہ درباری کہتا ہے جس نے یہ بات کہی، لیکن ماں بات ایک سن لینا، کل کو ہمارے اوپر یہ بات ڈال دی کہ تم نے مشورہ دیا تھا اس کا، آپ ہار گئے نا۔ تو کہتے کیا ہیں؟ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں معاملہ تیرے ہاتھ میں، جس چیز کا تو ہمیں آرڈر کرے گی، جس چیز کے بارے میں تو ہمیں بتائے گی، ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہوا کیا؟ ملکہ بڑی زبردست ذہین ہے، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اے درباریوں، حاضرین لوگوں میری بات سنو، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لڑائی کے آلات بھی موجود ہیں، قوم بھی ہمارے پاس موجود ہے، فوج ہمارے پاس بہت زبردست ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، جب بادشاہ کسی گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے قریۃ افسدوها، تو اس گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اس گاؤں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے لڑائی کے ارادے سے۔ جیسا کہ ابھی آج کے زمانے میں تو کوئی کہیں کا بھی دیکھ لو، فلسطین ہے آپ کا، افغانستان نے پہلے حملہ کیا تو امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تھا، اب فلسطین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی نصیب کرے، ان بیچاروں کو بیت المقدس کو آزاد فرمائے، اب اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، کس قدر تباہی اور بربادی ہو چکی ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی بادشاہ کسی قوم کے خلاف ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو فساد ختم کر کے رکھ دیتا ہے، سارا کا سارا ختم ہو جایا کرتا ہے، وہاں قوم بھی نہیں، وہاں لوگ گھر بار بھی نہیں، جتنا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے فصلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، بیکار ہو جایا کرتا ہے معاملہ۔ تو یہ بھی سمجھا رہی ہے، اور ساتھ یہی نہیں، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ اس بستی میں رہنے والے جتنے عزت دار لوگ ہوتے ہیں سب کی بے عزتی ہو جایا کرتی ہے۔ اتنے سے لوگوں سے ہار گئے، یہ کہتے ہیں نا جب یہ لوگ جیتے تھے تھوڑی سی قوم تھی، سارے پگڑی والے الحمدللہ، داڑھی والے ٹوپی والے ہیں، تھوڑے سے حضرات ہیں،
اگرچہ سالوں لگ گئے، 20-30 سال کا عرصہ ان کو لگا ہے، چنے چبا کر کے رکھی الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں نا لوگ ابھی بھی اتنی بڑی سپر پاور کہلانے والی اپنے آپ کو تھوڑے سے لوگوں سے ہار گئی۔ تو یہ چلتا آ رہا ہے، وجعلوا عزت عالیہ ذلہ وکذالک یفعلون، اور کہتے کیا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اپنی طرف سے اس نے کچھ ہدیہ تحفے لے کر کے حضرت سلیمان کے پاس بھیجا کہ ہو سکتا ہے کام چل جائے۔ اب حضرت سلیمان کون سی پاور ہے اور تو کون سی ہے؟ کوئی کھانے پینے والے آج کی حکومت تو ہے نہیں کہ بھائی ہدیہ پھینکو تماشا دیکھو چلو بھائی مزے ماریں گے پھر دیکھے جائے گی۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اس نے ہدیہ تحفے لے کر کے، اور کہتے ہیں کہ اس نے سونے کی اینٹیں اور بہت ساز و سامان حضرت سلیمان کے پاس بھیجا تحفے تحائف لے کر کے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، جیسے یہ لوگ حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان نے کہا أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، غریب سمجھا ہے، میری مدد کرنے کے لیے آئے اس مال کے ذریعے سے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم لوگ میرے پاس لے کر کے آئے ہو اللہ نے مجھے اس سے بہتر دے رکھا۔ بہتر کیا تھا؟ حضرت سلیمان کو پتہ چلا وحی کے ذریعے سے کہ بھائی وہ لوگ فلاں فلاں تحفے تحائف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً آرڈر دیا اپنے قوم کو جو جنات والی تھی کہ جاؤ بچھا دو سڑکیں اور گھوڑے کھڑے کر دو جا کر کے اس کے اوپر۔ تو سونے کی سڑک، سونے کی اینٹوں کی سڑک بنائی اور سائڈ میں اس کے چاندی کے ذریعے سے جس طرح ہمارے یہاں درخت وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس طرح تاڑ باڑ کی، اور بیچ میں سڑکوں پر گھوڑے کھڑے کر دیے۔ اور جب یہ لوگ آئے ہیں وہاں کو چل کر کے تو دیکھا انہوں نے کہ سونے کی سڑک ہے، سائڈ میں چاندی کا اور سونے کی ملمہ سازی کر رکھی ہے، بہترین طریقے سے سجا رکھا ہے، اور گھوڑے اس پر لید کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں۔ تو کہا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے پاس اس سے بہتر ہے، تو مجھے یہ دکھا رہے ہیں مال تحفے تحائف، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بل انتم بہدیۃکم تفرحون، کہا یہ تحفے تحائف تم اپنے پاس رکھو، تم اس کے ساتھ خوش رہو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ آگے چلتے ہیں، ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور کہا جاؤ لوٹ جاؤ اور جا کر کے کہہ دینا فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اگر ایسے ہی سرکشی کرتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے تو ایسی فوج تمہاری طرف بھیجوں گا، ایسی بھیجوں گا کہ تم اس سے مقابلے کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، چاہے ایک دو اور قوم اپنے ساتھ اور لگا لیں۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور کہتے ہیں اور ہم اس میں سے تمام کو بے عزت کر کے نکال دیں۔ وہی بات ہے جو ملکہ بلقیس نے کہی ہے کہ بھائی جب لڑائی ہوا کرتی ہے عزت دار لوگ بے عزت ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آگے اس میں کچھ نکات ہیں انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے میں ان کو کچھ حوالے جات بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔